کہ یہ مسلمانوں کو ایلینیٹ کرنے کا ایک ایسا قدم ہے جس کے نقصانات کافی سارے ایسے اقدام سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس بل کے آنے سے ہی مسلمان ایک طریقے کا وہ محکومیت کا احساس کر رہے ہیں۔ مسلمان اس کے آنے سے ہی وہ الگ تھلگ ہونے کا احساس کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ صرف ہمارے لیے ہے۔ جس طرح سے آئین ہند مختلف لحاظ سے جو ہے، چاہے مذہبی آزادی ہو، چاہے انسان کی اپنی آزادی ہو، ان چیز کو جو ہے سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر جو حکومت کی نظر ہے اس پراپرٹی پر، جس طرح سے کل بھی یہ رجیجو صاحب نے کہا کہ ہندوستان میں سب سے بڑی پرائیویٹ پراپرٹی وقف کی پراپرٹی ہے، تو یہ ان نگاہوں سے اس چیز کو یہ دیکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے آمدنی مثلاً یہ کل بھی جیسے ہاؤس میں کہا گیا 160 کروڑ کے آس پاس ہی ہے، جبکہ سچر کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق 1200 کروڑ جو ہے 2007 میں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ بنیادی طور وقف کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے قبرستانوں سے آپ کو کون سی یہ آمدنی ملے گی؟ آپ کو عیدگاہیں شہروں میں ہیں، بڑی اراضی پہ پھیلے ہوئے عیدگاہیں ہیں، لیکن وہ عید نماز پڑھنے کے لیے، ان پہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ کمرشل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے ان وقف پراپرٹیز کو دیکھ رہے ہیں، جس سے ان کی نیت پہ ہمیں شک ہو رہا ہے۔ ویسے بھی بی جے پی کا جو ہم سابقہ دیکھیں، چاہے گجرات ہو، چاہے بابری مسجد کا مسئلہ ہو، چاہے آج عبادت گاہوں کا جو مسئلہ ہو کہ مساجد کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے، جو 47 کا جو یہ ریلیجس ورشپ پلیسز ایکٹ ہے اس کو بدلنے کی بات ہو رہی ہو، ہر لحاظ میں کتنے سارے لنچنگ کیسز مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے، تو جب یہ ساری چیزیں ہم سنکرونائز طریقے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں ہیں بی جے پی کے تئیں، اور بی جے پی مسلمانوں کی غمخوار کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیے جب کل ہاؤس میں یہ بل پیش ہو رہی تھی تو کوئی مسلمان ممبر بی جے پی کے پاس نہیں تھا۔ یہ مسلمانوں کو امپاورمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن مودی صاحب کی کیبنٹ میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے، یہ صرف مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ مسلمانوں کے پاس یہ امانت ہے، اور اس کی جو مذہبی اس کی کیفیت ہے، جو مذہبی اس کی حیثیت ہے، اپنی جگہ ہے۔ دیکھیں ہمیں سمجھنا چاہیے، مسلمان اگر کوئی چیز اب وقف کرتا ہے تو وہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ کسی حکومت کے لیے نہیں کرتا ہے، وہ کسی فرد کے لیے نہیں کرتا ہے۔ جب اس نیت پر، اس ثواب پر یہ حکومت ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گی تو مسلمان پہ یہ گران گزرے گا ہی۔ تو اصل میں چاہیے، دیکھیں آرٹیکل 26 بھی جو ہے ہمیں فریڈم ٹو مینیج ریلیجس افیئرز کا حق دیتا ہے، وہ چھینا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے آئین میں جو 300A آرٹیکل ہے، اس کی وائلیشن باضابطہ طور پر ہو رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹرز کو مسلط کیا جا رہا ہے، یا کسی بھی ڈیزگنیٹ آفیسر کو مسلط کیا جا رہا ہے کہ وہ ریلیجس افیئرز کو جو ہے مینیج کرے، جبکہ آرٹیکل 26 ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم آزادانہ طور اپنے مذہبی عقیدے کا اظہار کریں، پریکٹس کریں، پراپرٹی اٹین کریں، اس کو مینیج کریں۔ یہ سب چیزیں ہم سے دھیرے دھیرے چھینی جا رہی ہیں، اور بی جے پی کی نیت جو اس کے پیچھے ہمیں نظر آ رہی ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ہی پہلے سے ہی ہے، تو یہ اور ایک قدم ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے، میجارٹی کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، ان کو اپیز کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور نمبر گیم میں ہم ہار گئے۔ جو اصول ہیں، جو جمہوری تقاضے ہیں، جو
قوانینی تقاضے ہیں، جو دستوری تقاضے ہیں، وہاں پہ تو ہمارا کیس سٹرونگ ہے، لیکن یہ سچ بات ہے ہم نمبر گیم میں ہار گئے۔ جب کل رات میں یہ بل پیش ہوئی تو 232 ہی ووٹ اس کے خلاف آئے، لیکن اس کے مقابلے 288 ووٹ سے یہ پاس ہوئی، اور نمبر گیم کے سامنے ہمارا جو ہے کیس ہے، ہمارا یہ سارا کچھ جو ہے وہ پھیکا پڑ گیا، اور ہم یہ نمبر گیم کے آگے یہ بازی ہار گئے۔